بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذرا اپنے دل کو مضبوط کیجیے، اپنے اندر سے دل کے ضمیر کو جگائیے اور خود سے ایک سچا سوال پوچھیے کہ کیا واقعی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے بن گئے ہیں جنہیں سکون نصیب ہو، یا پھر ہم عبادت تو کر رہے ہیں مگر اس کی روح کھو بیٹھے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود دل میں چین کیوں نہیں، رزق موجود ہونے کے باوجود برکت کیوں نہیں، گھر آباد ہونے کے باوجود سکون کیوں نہیں؟ اگر ہم ایمانداری سے جائزہ لیں تو اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ فجر کی نماز ہے، کیونکہ فجر وہ نماز ہے جو پورے دن کا رخ متعین کرتی ہے۔ ناظرین کرام، فجر صرف 2 رکعت فرض کا نام نہیں، فجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین کا پہلا بلاوا ہے۔ فجر وہ صدا ہے جو اندھیروں کو چیر کر یہ اعلان کرتی ہے کہ کون رب کا وفادار ہے اور کون نیند کا غلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری نماز قرار دیا، کیونکہ منافق نیند کو ایمان پر ترجیح دیتا ہے، جبکہ مومن اپنی نیند قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فجر اور عشاء با جماعت ادا کرنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پوری رات کی عبادت کا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ سوچئے، صرف 2 نمازیں اور اجر پوری رات کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایک ایسا ہولناک منظر دیکھا جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے سر پر بار بار پتھر مارا جا رہا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، پھر جڑ جاتا ہے اور پھر دوبارہ پتھر مارا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھتا تھا مگر اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، ذرا سوچئے، قرآن کا پڑھنا مگر فجر چھوڑ دینا، علم ہونا مگر عمل نہ ہونا، یہ وہ جرم ہے جو انسان کو اس عذاب تک پہنچا دیتا ہے۔ فجر کا وقت وہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، بازار بند، سڑکیں خاموش، لوگ بستر میں ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں جو بندہ وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے اس پر فخر فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جب رات والے فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، یا اللہ، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا۔ ذرا سوچئے، فجر کے وقت نماز میں کھڑا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کتنی بڑی گواہی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، فجر کی 2 رکعت سنتوں کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی ان سنتوں کو ترک نہیں فرماتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں جلدی ہے، کام ہے، نیند کا غلبہ ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا گئے کہ فجر کی سنتیں چھوڑنا خسارے کا سودا ہے۔ فجر کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ نیت، تکبیر تحریمہ، قیام، سورہ فاتحہ، رکوع، سجدہ، قاعدہ، سب کچھ اطمینان، خشوع اور توجہ کے ساتھ ہو، کیونکہ جلدی جلدی پڑھی گئی نماز جسم تو جھکا دیتی ہے مگر دل نہیں جھکاتی۔ یاد رکھیے، فجر کے لیے وقت پر اٹھنا ایک جہاد ہے، اور نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، مگر جو اس جہاد میں کامیاب ہو جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھ نہیں، نیت بند ہو جاتی ہے۔ جس دن دل سے نیت ہو جائے کہ فجر ہر حال میں پڑھنی ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالی خود بندے کو جگا دیتا ہے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا، فجر کی نیت کرنا، دعا مانگنا کہ یا اللہ مجھے فجر کے لیے جگا دینا، یہ سب وہ اسباب ہیں جو نیند کو عبادت میں بدل دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس دن کی ابتدا فجر کی نماز ہی سے ہوتی ہے وہ دن شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا فجر کے بغیر ہو وہ دن نحوست، بے برکتی اور پریشانی میں گزر جاتا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت دعا، ذکر اور تلاوت کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اشراق تک مسجد میں بیٹھ کر ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بندے کے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اپنے گھروں میں فجر کا ماحول بنائیے۔ اذان ہو تو گھر جاگے، والدین اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھے گی۔ اگر ماں باپ ہی فجر میں سوئے رہیں گے تو بچوں کو کون جگائے گا؟ آج ہمارے گھروں سے فجر نکل گئی ہے، اس لیے سکون بھی نکل گیا ہے، برکت بھی کم ہو گئی ہے، دل بے چین ہو گئے ہیں۔ فجر صرف نماز نہیں، یہ زندگی کو سیدھا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دل کو نور کی روشنی دیتی ہے،
رزق میں وسعت لاتی ہے، چہرے پر رونق اور اعمال میں اخلاص پیدا کرتی ہے۔ آخر میں اور آپ سب مل کر وعدہ کریں کہ فجر کو معمولی نہیں سمجھیں گے، سستی نہیں کریں گے، بہانے نہیں بنائیں گے، سردی ہو یا گرمی، نیند ہو یا تھکن، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے پر لبیک کہیں گے، کیونکہ جو فجر سے جڑ گیا، فجر کے نماز کا عادی ہو گیا، وہ اپنے رب سے جڑ گیا، اور جو رب سے جڑ گیا وہ کبھی خالی اور ناکام اور بے سکون نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں فجر کے ان خوش نصیب نمازیوں میں شامل فرما دے جن کے دن نور کی روشنی سے شروع ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں برکتیں اترتی ہیں، اور جن کا انجام جنت الفردوس ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔